Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اب یہ وقت آگے گزرتا چلا جا رہا ہے، ہماری قرآن کو سمجھنے کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں، بڑی سالو ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے ایمان رکھتے تھے ایمان بالغیب، ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے ہوگا، ہو جائے گا، یہ اللہ نے کہا ہے تو ہوگا۔ اب وہ غیب شہادت بنتا جا رہا ہے۔ اب برا ارادہ کیا اس کا گناہ نہیں ہوگا، جب عمل کر لے گا تب ہوگا گناہ۔ بڑی رحمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ یہاں کا نظام ایسے رکھا کہ شیطان کو یہ پاور دے دی کہ وسوسے کو راستے سے آ جائے۔ من شر الوسواس الخناس، ہم پناہ چاہتے ہیں اس خناس کے وسوسے ڈالنے سے۔ اچھا خیال آیا اس کا بھی اجر ملے گا، اچھا عمل کیا اس کا بھی اجر ملے گا۔ سب بڑی سائنٹیفک باتیں ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات والارض وَلَهُ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ برادران کرام، انسان کا علم کائنات کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، روز نئی ایجادات سامنے آتی ہیں، نئے انوینشنز۔ اب سے کل 20 سال پہلے 25 سال پہلے گزرے ہوئے لوگ اس دنیا میں آ جائیں تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی جنہیں پہچان ہی نہیں سکیں گے اور حیرت میں رہ جائیں گے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ آپ کے جو ایپس ہیں موبائل کے اندر وہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ تو ان کے لیے بالکل ایک نئی دنیا ہوگی۔ یہ کل 20-25 سال پہلے کے لوگ اگر آ جائیں۔ دنیا میں سب سے پاپولر ایپس میں سے ہے پہلے دوسرے نمبر پہ کے اوپر واٹس ایپ۔ اس میں وہ جو کچھ میسج دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انکرپٹ ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک کوڈ میں بدلتے ہیں، وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ اسے کوئی ہیک نہیں کر سکتا، پتہ نہیں چلا سکتا کہ جیسے فون ٹیپ کر لیتے ہیں، اسے ٹیپ کر لیں تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کیا کہا گیا تھا۔ اب وہ ایک کمپنی نے کر لیا ہیک، اسرائیل کا ایک اسپائی ویئر ہے، اس کا نام ہے پیگاسس، اور یہ سامنے آیا کہ انہوں نے پچھلے الیکشن کے دوران یہاں کے بہت سے کچھ پولیٹیشین اور کچھ اخبار والوں کے واٹس ایپ سارے کے سارے ہیک کر لیے، اور بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے۔ واٹس ایپ والوں نے امریکہ میں مقدمہ دائر کیا ہے ان کے اوپر، اور دنیا کی 20 حکومتوں نے احتجاج کیا ہے اس کے اوپر کہ ان کے یہاں ہے۔ اب یہ تو ہر ایک سیاسی نیتا بھی ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے، کتنی راز کی باتیں ہیں۔ ملٹری کے اس کے اندر بہت سے راز ہوں گے، بڑی سینسیٹیو انفارمیشن ہوگی، لوگوں کی ذاتی زندگی کی پرسنل انفارمیشن ہوگی، تو دنیا کے 20 ملکوں کی حکومتوں نے ابھی تک احتجاج کیا اس پر۔ اس میں انہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا، یعنی آپ بچا ہی نہیں سکتے اسے۔ ایک کال دیں گے خالی، آپ کال بھی مت ریسیو کیجئے، آپ کا فون گیا، سارے ڈیٹا گیا، خالی گھنٹی بجے گی۔ گھنٹیاں تو پتہ نہیں کتنی بجتی ہیں فون پر، ان نون نمبر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، مت کیجئے ریسیو نہیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ گھنٹی آئے گی، وہ گھنٹی آئی اور آپ کا سب ڈیٹا گیا، ساری انفارمیشن گئی اس کمپنی کے پاس۔ اب دنیا میں اوپر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو سب کی حرکات و سکنات دیکھ رہے ہیں، وہ جتنی سرچنگ آپ کر رہے ہیں گوگل کے اوپر، وہ ان کے پاس پوری دنیا کے ہر ایک کے ریکارڈ میں ہے۔ اب وہ ہر جگہ تو آپ کے ایپ چلتے ہی نہیں جب تک آپ اس کو اوکے نہیں کر دیتے ہیں کہ اپنا پلیس بتائیے، جگہ آپ کہاں ہیں۔ تو یہ بہت سے دنیا کی کمپنی کے پاس ہر وقت یہ انفارمیشن رہتی ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں۔ اور یہ جو ایپ ہے اس میں تو یہ ہے کہ یہ جو جاسوسی کمپنی نے اسرائیل کی پیگاسس نے بنایا اسپائی ویئر، کہ وہ ایک بار جب گھنٹی بج چکی اس کے اندر اور وہ شروع ہو گیا،
اب آپ استعمال کرتے رہیے، وہ آپ تو باتیں کر رہے ہیں، وہ جب چاہیں گے وہاں سے فوٹو بھی کھینچیں گے، آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں فوٹو کھینچ رہے ہیں، جب چاہیں گے اس کا وہ ویڈیو ریکارڈر آن کر دیں گے تو وہ بھی جاری ہے ساتھ میں، اور بس آپ کے موبائل پہ سامنے سے کچھ نہیں آ رہا، کیمرہ آن ہو گیا، ویڈیو ریکارڈر آن ہو گیا، آڈیو ریکارڈر آن ہو گیا، اور جتنا جس کا جو چیزیں چاہیں ریکارڈ کر لی، ایک ایک لمحہ، جب تک آپ کے ہاتھ پہ فون ہے یا جب تک آپ کے پاس وہ ہے۔ اب فون کے بغیر تو دنیا چلتی ہی نہیں، اب تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ فون چھوڑ کے کہیں جائیں گے، ذرا سا گھر بھول جائیں، تھوڑی دور چلے جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں گے۔ یہ بھی تو 25 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ موبائل سب نہیں ہوا کرتے تھے، 25-30 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ اینڈرائڈ نہیں تھا، نئے نئے موبائل آئے تھے وہ بڑے بڑے سے، اور اس سے کچھ اور پہلے ایک لینڈ لائن فون ہوتا تھا کسی کسی گھر کے اندر، اور یہاں تو زیادہ تر خراب رہتا تھا انڈیا میں، وہ ہمارے پاس کنیکشن تھا وہ 6 مہینے خراب رہتا تھا، 6 مہینے کمپلینٹ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کمپلینٹ کر کر کے تھک جائیں۔ اس وقت ایک کمیونیکیشن منسٹر تھے، ان سے کوئی شکایت کی گئی پارلیمنٹ کے اندر کہ فونز کا یہ حال ہے، یہ ایسے تھے لینڈ لائن فون جو ہو گئے تھے آخر میں، کہ ٹیلی فونوں کا یہ حال ہے کہ وہ سب خراب ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بڑی لمبی لائن ہے، آپ سرنڈر کر دیجیے، یہ جواب پارلیمنٹ کے اندر دیا تھا۔ لائن بہت لمبی تب ہوتی تھی لینے والوں کی، کیوں سے ملتا تھا، ایک سال میں نمبر آتا تھا کہ ٹیلی فون ملنے کے لیے، تو وہ فری کے پیسے دیتے رہتے تھے، کبھی کبھی تو چلتا ہے نا، پھر بھول بھی گئے تھے کہ یہ چیک کرنا کہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، کسی کو بھیج دیتے تھے، یہ خیال ہی نہیں آتا تھا کہ فون بھی ہے گھر میں، فون کو ٹرائی تو کر لیں شاید اس وقت چل رہا ہو۔ وہاں سے آج اس جگہ آ گئے، بہت تھوڑے سے عرصے کے اندر وہ موبائل فون آئے، موبائل فون کے اندر پھر اینڈرائڈ آئے۔ اب تو یہ ہے کہ اگر کسی کو فون کیا آپ نے اور گھنٹی بجتی رہی، ایک بار اور بجا دے گا، اس کے بعد اسے غصہ آئے گا کہ ریسیو کیوں نہیں کیا۔ یعنی آپ کہیں ہوں، آپ چاہے کھانا کھا رہے ہوں، آپ چاہے ٹوائلٹ کے اندر ہوں، کود کر جلدی سے فون، بائک چلا رہے ہیں تو اب وہ لوگ کرتے بھی تو یہی ہے نا، توقع اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ بائک چلا رہے ہیں تو وہ کندھے سے چپکا کے وہ ذرا سا نہیں رکے گا کہ ایک طرف کھڑے ہو کے ریسیو کر لیں، چاہے خود خطرے میں پڑے چاہے دوسروں کو خطرے میں ڈالیں، لیکن وہ چلتے چلتے ان کو اسی وقت ریسیو کرنا ہے اور پھر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہو گئی، نفسیاتی بیماری۔ فون کرنے والا یہ توقع رکھتا ہے ابھی ریسیو ہونا چاہیے اسی وقت، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہاں کس حال میں ہوں گے، اور فون جس کے پاس آتا ہے وہ کود کر، کتنی ضروری بات ہے وہ جلدی سے فون اٹھا کے پہلے بات کیجیے، وہ آپ کال بیک کر لیجیے گا۔ تو نفسیات یہ ہے کہ نا پہلے اس کا جواب دینا، یہ گھنٹی جو بجی ہے وہ چاہے جہاں ہو اور چاہے جس حالت میں ہو، تو فون کو تو آپ اپنے سے جدا ہی نہیں کر سکتے، ایسا بنا لیا آپ، تھوڑی سی دیر کو بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلے ہم گھروں سے نکل جاتے تھے، گھر میں لینڈ لائن فون تھا، کبھی کام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، اگر آتا تھا فون کسی کا تو جواب اسے مل جاتا تھا کہ کہیں گئے ہوئے ہیں، کہاں ہے معلوم نہیں، جب آئیں گے بات ہو جائے گی، بات ختم ہو گئی۔ وہ کبھی کبھی وہی سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے شاید اگلے دن ہو جائے۔ تو اب یہاں تو یہ کہ اگلے لمحے کی برداشت نہیں رہتی، اور یہ جو فون آپ کے ساتھ لگے ہیں اب اس کے ساتھ یہ پھر یہ اسپائی ویئر آ گئے۔ پہلے تو بہت یوزفل سارے ایپس تھے، آپ کو بہت سہولتیں ہوتی چلی گئی، لیکن یہ سارے یوزفل ایپ آپ کے ڈیٹا جگہ جگہ دنیا میں بھیج رہے ہیں، سب کی سب چیزیں ہر وقت ریکارڈ میں ہیں، اور یہ اس کے اوپر لیٹسٹ آئی جس سے دنیا کی اتنی حکومتیں پریشان ہو گئیں کہ وہ ابھی تک جو اسپائی ویئر ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے، کوئی ساتھ میں کوئی اٹیچمنٹ بھیج دیا، اسے اگر کسی نے کلک کر دیا تو اندر آ گیا، اس کے وائرس آ گیا، ان کا اسپائی ویئر آ گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، بہت سی چیزیں آپ کی اس میں سے ریکارڈ ہو جائیں گی۔ یہاں اس کی بھی ضرورت نہیں، آپ کچھ کلک کریں یا نہ کریں، فون ریسیو کریں یا نہ کریں۔ اب وہ شروع ہو گیا کہ جب چاہے آپ کی تصویریں بھی پہنچ رہی ہیں، آپ کی ویڈیوگرافی بھی پہنچ رہی ہے، آپ کی آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں، آپ کے ایکشن بھی پہنچ رہے ہیں، آپ کی لوکیشن بھی پہنچ رہی ہے، ہر جگہ ہر وقت ان کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اب یہ جگہ جگہ بہت سے بگ بردر ہو گئے، وہ دے آر آلویز واچنگ یو، اب چاروں طرف سے نگاہوں میں ہر ایک کچھ بڑوں کی،
ان میں یہ بھی لیٹسٹ آئے۔ اب یہ وقت آگے گزرتا چلا جا رہا ہے، ہماری قرآن کو سمجھنے کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بڑی آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں، بڑی سالو ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے ایمان رکھتے تھے ایمان بالغیب، ہم نے نہیں دیکھا، یہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے ہوگا، ہو جائے گا، یہ اللہ نے کہا ہے تو ہوگا۔ اب وہ غیب شہادت بنتا جا رہا ہے، علم کی دیوار آگے ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ جو غیب میں تھا وہ شہادت بنتا چلا جا رہا ہے، غیب اور جو آج غیب میں ہے وہ کل شہادت بن جائے گا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ریکارڈ کیسے ہوتے تھے اعمال، کیسے ہوں گے؟ ہمارے جب یہ سی سی ٹی وی کیمرے آئے تو ہم نے کہا دیکھو چاروں طرف ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، بازار میں ہو رہی ہے، کوئی مجرم جرم کر کے چلا گیا، پھر بات کو پکڑا گیا، وہ سی سی ٹی وی کیمرے نے پکڑ لیا اسے، اس کے گاڑی کا نمبر جو ہے وہ بھی آ گیا، اس کا حلیہ آ گیا، اب آسان ہو گیا پکڑنا۔ سی سی ٹی وی کیمروں کا تو کنیکشن کاٹے جا سکتے ہیں، جو بہت ایکسپرٹ ہو تو وہ ان کے کنیکشن کاٹ دیں گے۔ وہ ہمارے یہاں ایک بہت دلچسپ یہاں کا واقعہ ہے کہ رامپور کا ہمارے اس وقت جو ایم پی صاحب ہیں، ان کے یہاں لگے ہوئے تو بہت سے ظاہر ہے، ہر ایک کے یہاں لگے ہوتے ہیں، پھر جن کو سیکیورٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کے یہاں زیادہ ہوتے ہیں، باہر بھی کئی اور اندر۔ اب وہ ہر چند دن کے بعد باہر کا کیمرہ ٹوٹ جاتا تھا، وہ کیمرہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا، شیشہ ٹوٹا ہوا اس کا۔ اب آنے جانے والوں پہ نظر رکھی جاتی ہے اس سے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، ہر چند دن بعد ٹوٹ جاتا تھا۔ اب اسے چوکیدار کو یا جو کوئی بھی واچ مین تھا اسے بلا کر جب پوچھ گئے صاحب بس ذرا سا بھی، کبھی کبھی تو ذرا سا ہلیں گے وہ پلک جھپکتی ہے، یہ گاؤں والے آ کے توڑ دیتے ہیں، یا کچھ لوگ آ کے توڑ دیتے ہیں، کسی کام سے آپ نے اندر بلایا وہ اتنی دیر میں ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کی ترکیب یہ نکالی گئی، جنہوں نے لگائے تھے انہوں نے بتایا تھا ہمیں، تو وہ کئی مرتبہ ہو گیا کہ صاحب یہ کون آئے، تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ توڑ دیتے تھے اسے۔ اب ان لوگوں کو پکڑا کیسے جائے، اس کے انہیں معلوم تھے رینج کیا ہے، اس کے نیچے سے چھپ کے آتے تھے کہ وہ نظر نہ آئے اس وقت تک، سائڈ سے نیچے سے چھپ کر آئے، اور تو وہ خود بھی نہیں آئے اور وہ توڑ گئے۔ تو پھر وہ جنہوں نے لگایا تھا انہوں نے کہا کہ ہم پکڑوا دیں گے چور آپ کا، انہوں نے بالکل اسی شکل کا سامنے ایک اور لگا دیا نیا، اور اس کا واقع خالی کھوکا لگا دیا، اور وہ ذرا سا چھپا کر لگایا، جو دوسرا لگایا وہ ہائڈ کیا ہوا تھا، اور اس کا فوکس بس کیمرے کی طرف تھا، اور اس کا خالی کھوکا کر لگا دیا، یہ کیمرہ نہیں تھا۔ اب وہ پھر معلوم ہوا چوکیدار صاحب آ کے ڈنڈا لے کے توڑ دیتے تھے خود، جو حفاظت کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے گاؤں والے آتے ہیں وہ کب میں توڑ جاتے ہیں۔ تو اب یہ پکڑنے کی یہاں تو تدبیریں اتنی کہ بھئی جب کیمرہ لگا ہے تو کوئی توڑ دے گا، یہ اس کا کنیکشن کہاں سے کاٹ دیں گے، کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ یہ اندر سے جب یہ تو گھنٹی بجی تھی، کوئی تار بیچ میں سے گیا ہوا نہیں، تو اسے کدھر سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے، اور آپ کی زندگی چلے گی نہیں جب تک آپ فون ساتھ میں نہیں رکھیں گے۔ یہ تو آپ اتنے زیادہ اس کے محتاج ہو گئے، ضرورت ہر وقت کی ہے۔ یہ ریکارڈنگ اللہ کی چل رہی ہے، اس کے اور نمونے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں کہ میں نے کہا نا، ہم پہلے سی سی ٹی وی کیمروں کی مثال دیا کرتے تھے، اب وہ آپ کا یہاں سے ڈیٹا گیا، ٹرانسفر ہو گیا، جو کچھ یہاں کر رہے ہیں یہ ڈیٹا ایسے ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور ٹرانسفر ہو کے پہنچ جاتا ہے۔ ایک گھنٹی بجے گی، ذرا آواز زیادہ سخت ہوگی اس کی، قرآن نے کہا ہے کہ وَإِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس ایک وہ چیخ، ایک رینگ ہوگی بڑی ذرا کری آواز کی، آواز بڑی تیز ہوگی اور بڑی ناگوار ہوگی، چیخ جیسی، تو وہ ایک رینگ آئے گی بس۔ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے اس ایک رینگ پر۔ اب یہاں تو ڈیٹا گیا تھا، لوگ حاضر ہو جائیں گے اس کی ڈیٹا کی جگہ، اور یہ بتایا کہ ایک چپ آپ کے پاس ہے، یہاں سے ٹرانسفر جو ہو رہا ہے وہ چپ ہر ایک کی گردن میں لگی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ ہم نے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، یہ تمہاری جو شہرگ ہے اس سے زیادہ قریب ہے ہم تم سے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے تو پیدا کیا نا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں، یہ خالی نہیں سامنے سے کیا کیا کر رہا ہے۔ اب کیمرہ تو اسے ریکارڈ کر رہا ہے، اندر کے خیالات ریکارڈ ابھی
نہیں ہو رہے ہیں، اس سے بن رہے ہیں ایپس جس سے اندر کے خیالات بھی ریکارڈ ہوں گے، اور ہونے شروع ہو گئے کچھ کہ جہاں ایک پیٹرن ہوتا ہے اندر کہ کیا سوچ رہا تھا، کیسے سوچ رہا تھا، تو وہ بھی سٹارٹ ہو گئے۔ یہ تو 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا کہ اللہ کر لے گا۔ یہ کہا ہم تمہارے اندر جو خیالات ابھرتے ہیں، وسوسے ابھرتے ہیں، ان کو بھی جانتے ہیں، اتنا کمپلیٹ ریکارڈ ہے۔ اور جب وہاں پہنچیں گے تو پھر جو مجرم ہے وہ چلائے گا مالی ھذا الکتاب، عجیب و غریب ریکارڈ ہے، یہ کیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا، نہ چھوٹی بڑی بات چھوڑی، نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی نہیں چھوڑی۔ وہ ریکارڈ یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا، بیچ میں کچھ نہیں تھا، کوئی وائر نہیں تھا، کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا تھا، اور آپ کو اپنی چپ بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی بتایا کہ ایک سپر مائکرو چپ ہے، وہ گردن میں ہے۔ کل انسان علمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کی گردن کے اندر چمٹا دیا، ایک چپکا ہوا ہے اس کا اعمال نامہ۔ تو جو کر رہے ہیں وہ اب کس جگہ ہے، ابھی تو اتنی ایسی سپر مائکرو چپ ہے کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ کس جگہ ہو رہی ہے۔ یہ بھی شاید معلوم ہو جائے کسی دن کہ یہ کہاں ہے جہاں پر سب ساری ریکارڈنگ، اور پھر یہاں سے ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ پہنچیں گے تو وہاں پہ کہیں گے کہ ارے یہ یہاں کیسے آ گیا سارا، کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوٹی نہیں اس کے اندر۔ اب ہمارے پاس تو یہ غیب شہادت بنتا جا رہا ہے، چیزیں سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ جب یہ کر لیتے ہیں، انسان کر لیتے ہیں، تو یہ 14 سال اللہ نے بتایا تھا کہ تو سب ایسے ہو جائے گا۔ تم نے خالی اتنی بات تھوڑی کیا کیا تھا لوگوں کے سامنے، تنہائیوں میں کیا کیا تھا، وہ بھی کیا سوچا تھا وہ بھی ہوگا، وہاں پر اندر کیا چل رہا تھا وہ بھی ہوگا۔ اب یہ رحمت ہے اللہ کی کہ سوچ کا حساب نہ لے، لیکن بتا تو دیا جائے گا کہ اس کا حساب نہ لے، اس لیے کہ یہ کہا کہ جب عمل کرو گے، اچھی سوچ ہوئی، اچھا ارادہ ہوا، اجر مل گیا، عمل کیا اجر اور ملا، بری سوچ ہوئی گناہ نہیں مرتب، اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں مرتب ہو، ریکارڈ تو ہو گئی۔ برا ارادہ کیا، اس کا گناہ نہیں ہوگا، جب عمل کر لے گا تب ہوگا گناہ۔ بڑی رحمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ یہاں کا نظام ایسے رکھا کہ شیطان کو یہ پاور دے دی کہ وسوسے کو راستے سے آ جائے۔ من شر الوسواس الخناس، ہم پناہ چاہتے اس خناس کے وسوسے ڈالنے سے، وہ وسوسوں کے راستے اس کے راستے سے آتا ہے وہ، تو جب اسے پاور دے دی کہ وہ بہکا سکتا ہے دور سے، جہاں پر ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، جب کوئی وہاں سے بہکا سکتا ہے تو اپنے تو طاقت نہیں بچی نا۔ تو اب برے خیالات یا وسوسے آ جائیں گے، کو جھٹک دیا، اس پر اپنے قوت ارادی سے اس کے اوپر قابو پایا، برا عمل نہیں کیا۔ یہ اپنے ہاتھ میں تھا، یہ شیطان نہیں کرا سکتا، یہ تو اپنے ہاتھ میں۔ خیال ڈالنا جو ہے اس کی پاور چونکہ دوسرے کو دے دی، اس لیے اس کا گناہ نہیں ہوگا، یہ بڑی رحمت ہے اللہ۔ اچھا خیال آیا اس کا بھی اجر ملے گا، اچھا عمل کیا اس کا بھی اجر ملے گا۔ سب بڑی سائنٹیفک باتیں ہیں۔ تو یہ ہر چیز سارا جب سب کچھ وہاں ہوگا تب حساب ہوگا۔ تو حساب کے لیے پھر دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا کیا کرے اللہ ہمارا آسان حساب لے لیجیے گا، اس لیے کہ اگر حساب ذرا سا بھی حساب لینے والا باریکی سے لینا شروع کر دے تو پھر وہ دعوے دار بھی نہیں بچتے جو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، وہ بچتے نہیں کہ تو جتنا نظر انداز کر دیں اتنا اچھا ہے کہ ہمارا آسان حساب ہو جائے۔ اچھا حساب لینے والے کو حساب آنا چاہیے نا۔ آپ بیٹھے ہوں کسی سیٹ پر حساب لے رہے ہو اور آپ کو حساب آتا نہ ہو، خود آپ کچھ آپ نے کام دیا، کوئی جاب دیا، وہ جاب تھا کسی کمپیوٹر کے کسی سافٹ ویئر سے بنایا تھا، کچھ کیا تھا۔ اب اگر اس کی معلومات ہوگی تو بتائیں گے غلطی کہاں کی تم نے، کیوں کی، یہ غلطیاں ہیں، نارمل عام آدمی تو پکڑ ہی نہیں پائے گا، وہ پکڑے گا جو خود بھی جانتا ہے۔ تو ہر فیلڈ کا اگر حساب لینے والا خود ان مراحل سے گزرا ہو، وہ جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کر بیٹھتے ہیں مینیجریل پوسٹ کے اوپر، ان کے جب امپلائی آتے ہیں، نیچے والے آتے ہیں تو خوب پہچانتے ہیں کس نے کہاں گڑبڑ کی ہوگی، کہاں ہو سکتی ہے، وہ تو خود گزرے وہاں سے، ہر جگہ دیکھی ہوئی ہے۔ اور جو ڈائریکٹ آ جاتا ہے وہ ہر اسپاٹ نہیں جانتا نیچے کا کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو سکتا ہے۔
تو اب یہاں پر ان مراحل سے گزرا نہیں، لیکن ان سارے مراحل کو جس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے کریٹ کی ہیں ساری چیزیں، وہ ایک ایک ذرے کو، ایک ایک چیز سے واقف ہے، ایک ایک بات کو جانتا ہے۔ تو ایک شعر ہے ایک شاعر کا، میں کس ورق کو چھپاؤں کون سا باب یعنی چیپٹر، میں کس ورق کو چھپاؤں کون سا باب، کسی حسیب نے لکھی ہے زندگی کی کتاب، حساب جاننے والے نے لکھی، جو حساب لے رہا ہے وہ حساب کا ماہر ہے، اس نے زندگی کی کتاب اس کی لکھی، میں کہاں کیا لے جاؤں، کہاں چھپاؤں۔ تو وہاں پر کچھ بچا نہیں سکیں گے، عمل کو نہیں بچا سکیں گے، سوچوں کو نہیں بچا سکیں گے۔ اسے دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر وہاں تو جو حساب دینا ہوگا، یہ حساب یہاں بھی چلتا رہتا ہے، یہ لگاتار چل رہا ہے۔ ہمارے غلط فیصلوں کے برے نتیجے سامنے آتے ہیں، اس کا ہی نام مغفرت ہے کہ اللہ ان برے فیصلوں سے بچا لے کر، اس کی رحمت ہو تو ہونا کی تھی غلطی، لیکن اس کے برے انجام سے بچا لے، اسے مغفرت کہتے ہیں، ڈھک دے اسے۔ اس کی دعا یہاں کے لیے کرتے رہیں، اس کی دعا وہاں کے لیے کرتے رہیں، لیکن خالی دعائیں کام نہیں آئیں گی، یہ تو ان کے لیے کام کرے گی، یہ ساری یہ ان کے لیے ہوگی کہ جن سے کچھ چوکیں رہ گئی، اور پھر کوئی جان بوجھ کر بغاوت کے راستے پہ چلتا چلا گیا۔ ان کو ہوتا کیا ہے، یعنی ذہنوں میں کیا بسا دیا گیا ہے، ایک بھیڑ کے شفاعت عظمیٰ ہوگی، اور وہ شفاعت میں سب نکل جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ ابھی شفاعت سے متعلق جو ہمارے یہاں حدیثیں جو ہمارے یہاں ہیں، صحیح حدیث کی کتابوں میں 2 حدیثیں برابر لکھی ہوئی، اس میں ایک میں تو یہ ہے تفصیل کہ فرشتے شفاعت کریں گے، تمام نبی شفاعت کریں گے، سارے پھر اللہ والے شفاعت کریں گے، پھر عام مومنین بھی شفاعت کریں گے، ایمان والے جب وہ جنت میں بھیجے جا رہے ہوں گے، یا ہوگا کہ تھوڑا سا کسی طریقے سے بچا کے پل صراط سے گزر گئے، تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ فلاں شخص فلاں تو یہ جہنم کا فیصلہ ہو گیا ان کا، ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا جاؤ، جن کو تم پہچانتے ہیں تمہارے ساتھ نماز روزے والے، انہیں بچا دو۔ وہ جائیں گے، نکال لائیں گے سب کو، جاننے والوں کو۔ اب وہ پھر فرمائے گا کہ اچھا نکال لائے سب کو جنہیں جانتے تھے، اب جاؤ جنہیں نہیں جانتے تھے، انہیں وہ نگاہ یا غیب کا علم دے دیا جائے گا کہ کس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جاؤ انہیں بھی نکال لاؤ۔ تو انہیں بھی نکال لائیں گے جا کر۔ اب ایک تو یہ ہے، پھر اس کے بعد یہ عام مومنین کریں گے بات کو جو بچے گا۔ پہلے فرشتے کر چکے، پھر سارے نبی شفاعت کر چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اس کے اندر، پھر اللہ والے اولیاء، اور پھر ایمان والے، یہ وہ ایمان والے سب کو نکالنا ہے۔ اسی کے برابر دوسری حدیث لکھی ہوئی، وہ بھی اسی کتاب کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لوگ بڑے گھبرائے ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ شفاعت کر دیجیے ہماری، تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے تو ایک گناہ ہو گیا تھا، میں نہیں کر سکتا۔ نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اپنے بیٹے کے معاملے میں غلطی کر بیٹھا تھا، اللہ سے کہا تھا کہ میرے گھر والوں میں آپ نے بچایا کیوں نہیں، تو میں تو نہیں کر سکتا۔ ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے کہ آپ تو خلیل اللہ ہیں، تو آپ ہمیں بچا لیجیے شفاعت۔ تو وہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میں نے 3 بار جھوٹ بول دیا تھا، تو اب میں تو شفاعت نہیں کر سکتا، تو حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت کر دیجئے، تو وہ کہیں گے کہ میں نے ایک آدمی کو چانٹا مارا تھا، وہ مر گیا تھا، قتل ہو گیا تھا مجھ سے، تو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، اب حضرت عیسیٰ اپنا کوئی عیب تو بیان نہیں کریں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ میں نہیں ہوں اس لائق، تم نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ فرمائیں گے، آپ جو جائیں گے کہ ہاں میں کروں گا شفاعت۔ پھر اللہ سے لمبا سجدہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، تمہاری ایک لمٹ بنا دی گئی، اتنے لوگوں کو بچا لائیں گے۔ پھر سجدے میں گر جائیں گے بہت لمبے، پھر اللہ کہے گا سر اٹھاؤ جاؤ، اور تم جس کے دل میں 1 دینار برابر بھی کچھ اگر تم نیکی پاؤ تو نکال لاؤ، وہ انہیں بھی نکال لائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ پھر سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے اچھا، پھر ان سے بھی کہیں گے 1 ذرے برابر بھی نیکی ان سب کو بھی نکال لاؤ، پھر نکال لائیں گے۔ پھر سجدے میں گریں گے،
اور پھر یہ کہیں گے کہ اے رب جس نے خالی کوئی نیکی دل ایک بھی نہیں تھی، ذرے برابر بھی زندگی میں نیکی تھی، کلمہ منہ سے کہا تھا، انہیں بھی تو فرمایا کہ نہ یہ میں کروں گا، اور پھر اللہ اپنی مٹھی سے ان کو بھی نکال دے گا۔ بچا کون؟ کوئی بھی نہیں بچا نا۔ اب یہ دوسری حدیث میں کیا کہ سارے نبی شفاعت کر چکے، سب نبی تو ایک میں لکھا ہے منع کر چکے، خالی ایک کریں گے۔ اچھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال چکے، جس کے اتنی باریک نیکی تھی کہ کوئی بچی ہی نہیں اس سے، ہر ایک، اب سب کو نکال دیا، تو پھر یہ بات کو اولیاء کس کی کریں گے؟ دوسری میں یہ لکھا ہے، اور پھر ایمان والے کس کی کریں گے؟ تب یہاں تو لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا شفاعت نہیں ہوگی، لیکن ہمیں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں یا آپ نے جو سنی ہے اس میں اتنا تضاد ہے، تو وہ تو اللہ کے حکم سے ہوگی، جن کے لیے اللہ چاہے گا ہوگی وہ، لیکن کیا ہو کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھنسوائیں گے، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کہیں گے ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے ہمارے یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایمان جو ایمان والے تھے، بات یہاں ہو رہی رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو بچایا یا عمل کیا ہوگا، تو کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھا تھا، زندگی سے نکال دیا تھا۔ یہ فریاد کریں گے ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں کہ وہ تو پکڑوائیں گے، کہہ رہے سب کو بخشوا دیں گے، ادھر ہے حدیث کی کتابوں کے اندر شفاعت ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی۔ اب اذن کا مطلب ہمارے یہاں سمجھتے ہیں جیسے لڑکی سے اذن لیتے ہیں نا نکاح کے وقت، کہ بھئی نکاح منظور ہے اس سے فلاں لڑکے کے ساتھ میں، وہ کہہ دیتی ہاں منظور ہے، اذن لے لیا، نہیں اجازت لے لی۔ جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اذن کا مطلب اجازت نہیں ہوتی، اذن کا مطلب اجازت نہیں ہوتی، تو بلکہ اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ ما کان لنفس، سنیں ایک آیت سن لیں اور ساری آیات کے اندر، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی بھی ایک جان ایسی نہیں، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جو مر جائے اللہ کے اذن کے بغیر، اور یہ ایک ریکارڈ میں درج ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو کیا ہر ایک پرمیشن لیتا ہے کہ مر جاؤں نہیں مر جاؤں، اور پھر جب گرانٹ آتی تو مر جاتا ہے، کوئی اللہ کے حکم کے بغیر اذن کا جب اللہ کی طرف جاتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے حکم۔ بہت سے الفاظ ہیں ایسے کہ جب انسانوں کے لیے بولے جاتے ہیں تو اور مطلب ہے، اور بلکہ تقریباً ساری ڈکشنری وہی لفظ جب اللہ کے لیے بولے جاتا ہے تو مطلب اور ہوتا ہے، پوری ڈکشنری کے سارے میننگ بدل جاتے ہیں۔ آپ کا سننا کچھ اور ہے، اس کا سننا کچھ اور ہے، اس کے تو جس کان نہیں، شریر نہیں، جسم نہیں، آپ کا دیکھنا کچھ اور، اس کا دیکھنا کچھ اور، آنکھ نہیں، وہ جسمی نہیں، کیسے دیکھتا ہے خبر نہیں، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے مختلف، وہاں دیکھتا ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ تو سب چیز، ہر وہ چیز جو انسانوں کے لیے ہوتی ہے وہی الفاظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہے تو معنی کچھ اور ہوتے ہیں، بلکہ اصل میں کچھ اور کیا، اس کی اصل حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اب ہر نفس کل نفس ذائقۃ الموت، ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے سوال پوچھا مجھ سے، صاحب قرآن میں ہے نا یہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر قرآن میں اللہ نے اپنے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، تو اللہ کا نفس، قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت آئے گی، تو انہوں نے کہا اس کا کیا کریں گے، یہ کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت آئے گی، اور پھر اللہ کا بھی نفس ہے، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ میں نے بتایا ان کو کہ انسانوں کے لیے جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے جیسے سننا، اللہ کا سننا اور کچھ، تو جب تمہارے نفس اور اللہ کے نفس وہ نہیں ہے، تمہارے نفس کا مطلب جو کچھ ہے وہ الگ ہے، اور اللہ کا نفس جو ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتے، جیسے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، ایک لفظ بولا ہے تاکہ تمہاری کچھ سمجھ میں آ جائے کہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر ہر جگہ پر ٹوٹل کنٹرول، اس کی ٹوٹل نگاہیں، تو پھر اس کا رکھیں خیال۔ بتا دیے، فارمولے دیے، یہ چیزیں 1400 سال پہلے دی تھی کہ دیکھو کسی جگہ تم سے ظلم ہوا تو یہیں سے دنیا میں بدلے ملنے شروع ہو جائیں گے ایک سے بھی۔ اب ظلم کا مطلب ہم سمجھتے ہیں مارا، گلا دبایا، پیسے چھینے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی جس چیز کی جو جگہ ہو اس کو بدل دیا جائے۔ امت کا جو مقام ہے اگر وہ بدل گیا ہے تو ظلم کر دیا اس نے۔ نبیوں کو جس جگہ رکھنا چاہیے اگر اس سے گھٹا دیا ہے، بڑھا دیا ہے، ظلم ہو گیا۔ کسی کی کوئی چیز چھینی وہ بھی ظلم ہو گیا، تمہاری نہیں تھی تو وہ بھی ظلم ہو گیا۔ تو جو جس جگہ ہونا چاہیے، آپ ایک گھڑی ہے
گھڑی کھولیں، گھڑی ساز کھولتا ہے، پردے نکالتا ہے، اسے معلوم ہے واپس کون سا کس جگہ فٹ کرنا ہے، اور کبھی کبھی لگ جاتی ہے بڑی دیر، وہ نہیں ہو رہی اس جگہ فٹ، وہ لگا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اس جگہ ہو جائے، اسی بیلنس کے ساتھ میں ہو، اسی جگہ بھی کر دیا، اس بیلنس کے ساتھ میں ہو رہا ہے، بڑی باریک کام ہے، بڑی دیر تک کرتا رہتا ہے، تب جا کے ہوتا ہے، اور کسی اور جگہ کر دے تو پہلے تو ہوگا ہی نہیں، ٹھوس ٹھانس دے اس کے اندر، تو پھر گھڑی زندگی میں چلے گی نہیں کبھی وہ. تو یہ ہے کہ خالی چلے گی نہیں. لیکن اگر کوئی کار ہو، اس کی وائرنگ، اب وائرز جو ہیں وہ جہاں پہ لگے وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دے، الگ الگ کچھ وائرنگ، تو ایسا بھی ہوگا کہ کبھی گاڑی نہیں چلے گی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کہیں آگے جا کے دھماکے سے پھٹ جائے. تھوڑی دور چلے، اب اندر وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تار گرم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دھماکہ ہوا، تھوڑی دور تو چل گئی. تو یہاں زندگی کی گاڑی تھوڑی دور تو چل جائے گی، پھر دھماکہ ہو جائے گا اگر جو جہاں پر رکھنا ہے اسی جگہ پر نہیں رکھا. یہ غم اندر سے اسی لیے آتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں اندر سے اسی لیے آتی ہیں کہ وہ بیلنس و توازن بگڑ جاتا ہے. جو چیز جہاں ہونے چاہیے اس کا بیلنس بگڑ گیا ہے. اب وہ بیلنس تو جس نے بنایا وہ جانتا ہے تمہیں کیا چیز کتنی کیسے استعمال کرنی تھی، کہاں رکھنی تھی، کس مقام پہ رکھنی تھی، کب ریلیز کرنی تھی، کب روکے رکھنا تھا، یہ اس نے بتایا تھا. جب ہم اس کے اندر عدم توازن، پروپورشن اس کے غلط کر دیتے ہیں، کبھی گاڑی رک جاتی ہے، کبھی گاڑی پہ دھماکہ ہو جاتا ہے. اب لوگوں کو بلا کے دکھا دے، دیکھیے وائرنگ کے دور سے دکھا دیا، ابھی دکھایا نا کشمیر میں بلا کے یوروپین، اس کو دیکھیے سب کچھ اچھا ہے، انہوں نے کہا سب کچھ اچھا ہے یہاں پر، تو یہ دکھا دیے دیکھو تار کتنے اچھے اچھے ہیں یہاں لگے ہوئے، بڑے خوبصورت، کہاں بہت اچھی وائرنگ کی ہے انہوں نے. اب یہ نہیں معلوم تھوڑی دور چل کے پھٹ جائے گی، وہ تو دیکھنے والا کہہ کے گیا بڑی زبردست ماہر ہیں. یہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر بھی ہے کہ یہ اندر سے اگر یہ جسے غم کی کیفیت آتی ہے اندر سے آتی ہے، اس کو اگر ختم کرنا ہے، اور بہت عام ہو گیا نا، یہ جب بڑھ جاتی ہے تو ڈپریشن ہو جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے تو اینگزائٹیز بن جاتی ہیں، پھر وہ ایسی بیماری ہے کہ جو بڑی لمبی چپکتی ہیں ساتھ میں. تو یہ ہوتے ہیں ان بیلنسز کے بگڑنے سے. جو اللہ نے توازن اندر رکھے، مختلف طرح کے بیلنس رکھے، یہ بیلنس ٹھیک کر لیجئے اور دوبارہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ نہیں ٹھیک کریں آپ، یہ جو بگاڑ کیا ہے تو اس کا رزلٹ نکلے گا نا. اور عمل سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو پھر یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے گڑبڑ کی تھی، اور گڑبڑ کی تھی، آپ کا ظلم ریکارڈ ہو گیا. اس ظلم کا کچھ ظلم ایسے جن کا بدلہ یہی مل گیا، یا ڈپریشن ہو گیا. تو کچھ ظلم ایسے جن کا یہی مل گیا، کچھ ظلم ایسے ہیں جن کا بدلہ وہاں جا کے ملے گا، آخرت میں ملے گا، لیکن ملے گا سوائے اس کے کہ جن کی وہ مغفرت فرما دے. اور میں یہ بتا رہا تھا مغفرت عام نہیں ہے، یہ تو وہ جن کے لیے چاہے. کون ہوں گے وہ جن کے لیے اللہ حکم دے؟ یہ شفاعت کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ کچھ کے اپنے بندوں میں سے کچھ کے اعزاز اونچے کرنے، یہ کہیں گے تو پاس کر دیں گے. یہ ان کا مرتبہ بلند کرنا ہے، جس کے لیے اللہ کی مرضی ہوگی. اجازت نہیں ہوگی کہ میں ان کی کر دوں نہیں کر دوں، وہاں اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی زبان نہیں کھولے گا. قرآن تو یہ کہتا ہے اللہ جس کے لیے فرمائے گا. کس کے لیے فرمائے گا؟ وہ جو زندگی بھر نافرمان رہا کہ فلاں بچا لیں گے، اس کے لیے فرمائے گا. وہ تو ان سے بیزار ہوں گے، جن کے نام لیتے رہے وہ بیزار ہوں گے، اس لیے کہ اللہ والے وہ اسی لیے تھے کہ وہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بیزار تھے. نافرمانی تو دور کی بات، اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی کی محبت اللہ کی محبت کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ حضرت ابراہیم چھوڑا ہے بیوی اور بچے کو، بہت محبت تھی. لیکن جب اللہ یہ محسوس ہوا اللہ کا حکم ہے، پھر وہ محبت نکل گئی، اس لیے یہ اوپر ہے. تو اللہ والے تو تب بنے، خلیل تو وہ تب بنے، اللہ والے تب بنے جب اللہ کی محبت پہلے نمبر پر آ گئی. پہلے نمبر پہ آئے تو پھر وہ ولی نہیں ہوتا. تو وہ تو ان سے بیزار ہوں گے جو باغی ہیں، نام ان کا لے رہے اور زندگی میں بغاوت. ہاں غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں اسکولوں میں کالجوں میں ایسا ہوتا ہے نا، مارجنل رہ گئے تو گریس مارکس مل جاتے ہیں نا. یہ شفاعت وہ گریس مارکس ہے، وہ بھی وہ طے کرے گا کہ اس میں سے کون ہے اس قابل جس کو یہ گریس مارکس دے دیے جائے، اور کن سے سفارش کروائی جائے، کن کو شفاعت کے لیے ان کے مرتبے بلند کرنے. جب کسی سے کہا کہ تم اگر سفارش کر دو تو چلو لے لیں گے، اس کا مطلب لینا تو اس نے کر لیا نا طے، ان کا تو مرتبہ بلند کرنا ہے.
یہ کہیں گے تو انہوں نے کہا تھا، پھر مانا ہم نے. تو ان کے مقام بلند کرنے، جیسا جس کا مقام ہے اس کو اتنا وہاں پر نمایاں کیا جائے گا. لیکن یہ مارجنل کیسز کے لیے ہے، یہ ایسا نہیں کہ زندگی جو ہے اس کے اندر گزار دی. کہا کہ جس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، بلا من کسب سیئۃ، نہیں ایسا نہیں ہے جس نے بھی برائی کمائی، جس کسی نے بھی. یہاں نہ یہودی کی بات ہو رہی نہ عیسائی کی، سب کی. فاحاطت بھی خطیئتہ، خطائیں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ گر گیا خطاؤں میں. فاولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہیں رہنا ہوگا. اب قرآن تو کہہ رہا ہے وہیں رہنا ہوگا، یہاں کہ سب کو نکال رہا ہے. مومنین، عام مومنین بھی سب کو نکال رہا ہے. کس کی مانیں گے؟ وہ تو خالی خیالی افسانہ ہو گیا. جس کے بارے میں بتایا تھا یہ خالی ایک ڈراوا تھا. یہاں جو قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا جس کا نام جہنم ہے. خود اپنے آپ کو بچائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت کہا کہ اے محمد کی پھوپھی، محمد تمہیں نہیں بچا سکیں گے. محمد کی بیٹی، وہ تمہیں نہیں بچائیں گے. تم اپنے آپ کو بچاؤ. ان سے کہو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ بچانے کا سلسلہ اس کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں اور کسی کے بچانے کی تمنا، کسی کے بچانے کی آس کے اوپر اپنی زندگی گزار دیں. یہ ایک ایک چیز کا ریکارڈ جا رہا ہے. رحمت کے ساتھ حساب ہے، ورنہ سب برباد ہو جاتے. اس لیے وسوسوں کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس لیے اگر بڑی چیزوں سے رکے رہے، بڑے گناہوں سے رکے رہے تو کہا ہے قرآن میں بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، پھر ہم دیکھ لیں گے جو چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں دیکھ لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سب بڑے سب صاف ہو گئے. رہے اس امید کے اندر، اور جگہ جگہ یہی امیدیں تو دلا دی. ان امیدوں کے دلانے سے بہت سی دکانیں چلتی ہیں. تو جو چیز ہے اللہ کے کلام سے جڑے تو چیزیں واضح ہو جاتی کہ وہ شفاعت بھی غلط نہیں ہے. تفصیلات بعض جگہ غلط ہیں، لیکن شفاعت جو ہے وہ ہے اپنی جگہ. لیکن ان کی ہوگی گریس مارکس کے قابل تو ہو جائیے. اور کیوں رہتے ہیں مارجنل کیس میں گریس مارکس کے برابر؟ آگے آئیے نا. سابقو، سبقت کیجئے مغفرت کے معاملے میں، مقابلے کرو. سابقو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے مقابلے کرو. یہ مقابلے اس کے اندر ہوں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں کرو مقابلے، کمپٹیشن کرو کہ کون بڑھ جائے آگے. تو کمپٹیشن کرنے کی ہے ففروا الی اللہ، بس دوڑو بھاگو جلدی سے اللہ کی طرف. یہ کامیابی کے راستے ہیں. اور یہ تھوڑے سے دن کی زندگی جب تک اسے ہم لمبی زندگی سے کمپیئر نہیں کرتے، ہمیشہ کی زندگی سے، تب تک یہ چھوٹی نہیں لگتی. وہ جب نظر پر رہتی تب یہ ہوتا ہے کہ تو ابھی نکل جائے گی. کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی ہوتی نہیں جب تک کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کرتے. جب آخرت کے اوپر نظر رہے گی کہ اس کی نہ ختم ہونے والی مدت ہے، تو پھر یہ ایسا ہوگا جیسے پانی کا بلبلہ ہو جائے گا ختم. اگر کچھ تکلیفیں ہیں تو بھی ختم ہو جائیں گی. کچھ لمحے نکلتے ہیں زندگی کو بدلنے میں، کچھ لمحے لگتے ہیں. بہت تھوڑی سی دیر سوچ کا انداز بدلتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کا بدلے تو اس زندگی کو کامیاب کرے. یہاں آپ کی زندگی کے اندر سے غم ختم ہو جائیں. یہ احساس رہے کہ کوئی موجود ہے، یہ احساس رہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ احساس رہے کہ دنیا والوں نے ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دی آپ کی، تو اس کے پاس ریکارڈنگ چل رہی ہے. جب جائیں تو آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ دے دیا جائے، اور خوش و خرم جو ہے وہ وہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہمیشہ کی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر.